جبکہ ہمارا فلسطین خون میں رنگین ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ فلسطین والوں کے لیے امتحان ہے۔ ارے یہ امتحان تو پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کا ہے۔ فلسطین والے تو ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ یہ امتحان دنیا بھر کے مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کے لیڈروں کا ہے، تمام مسلم ممالک کا ہے۔ یہ امتحان پوری امت مسلمہ کا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو حالات آپ کے سامنے ہے، اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں ہم فلسطین کی آزادی چاہتے ہیں۔ ان حالات سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان غلام ہیں، تمام مسلم ممالک غلام ہیں۔ آزاد صرف فلسطین ہے، باقی جتنے ممالک ہیں مسلمانوں کے سارے غلام ہیں، اپنی آزادی سے کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتے، تو یہ کیسے آزاد ہے؟ سارے غلام ہیں میرے بھائیوں۔ ذی وقار سامعین کرام، دنیائے کائنات میں جہاں جہاں کفر و اسلام کے مابین جنگ ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کی مدد فرمائے، لیکن اللہ کی اس نصرت کو، اس مدد الہی کو حاصل کرنے کے بھی چند اسباب ہوتے ہیں، جن میں سے چند اسباب آج آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، سورۃ الروم آیت نمبر 47۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد ذی وقار سامعین اکرام، آج نصرت الہی اور اس کے مظاہر، یعنی نصرت الہی کے اسباب اور اس کے مظاہر کے بارے میں مختصر بیان کریں گے۔ پیارے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الروم کی آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مجرم لوگوں سے، ظالم لوگوں سے بالآخر انتقام الہی کی بات کی ہے، اور ان ظالموں کے مقابلے میں مؤمنین کی مدد کا ذکر فرمایا ہے، اور اسے اللہ تعالی نے اپنا حق فرمایا ہے۔ ظالموں اور مجرموں کے بارے میں تو فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا تھا ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اور مؤمنین کے بارے میں فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کی مدد ہمارے ذمے ہے، مؤمنین کی نصرت ہم پر لازم تھی، یہ ہمارا حق تھا۔ اللہ نے اسے اپنا حق فرمایا، سبحان اللہ۔ ذی وقار سامعین اکرام، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی جاتی تھی اور انبیاء کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت حق پر قائم تھی، طاقتور باطل کے مقابلے میں یہ بے سر و سامان جماعت صرف اللہ تعالی کی نصرت کی امید میں استقامت دکھاتی تھی۔ ایسے مؤمنین کی نصرت اللہ سبحانہ و تعالی کے ذمے ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، دنیائے کائنات میں جہاں جہاں کفر و اسلام کے مابین جنگ ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کی مدد فرمائے، لیکن اللہ کی اس نصرت کو، اس مدد الہی کو حاصل کرنے کے بھی چند اسباب ہوتے ہیں، جن میں سے چند اسباب آج آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ان اسباب میں سے پہلا سبب ایمانی کامل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ نصر مبین کا وعدہ فرمایا ہے، وہ اس طرح کہ دین کو غالب کرے گا اور دشمنوں کو ہلاک کر دے گا، گرچہ ایک طویل مدت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورۃ آل عمران۔
اور نہ تم کمزور پڑو، یعنی ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند ہوں گے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سچے مومنوں کی مدافعت کرتا ہے، یعنی دشمن کے مقابلے میں مومنین کی مدافعت کرتا ہے۔ ایک تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشہاد یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ سورہ غافر۔ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے رہیں گے اور اسی روز بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے، اور ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہیں دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ ذی وقار سامعین کرام، انبیاء اور انبیاء کرام پر ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کا یقینی وعدہ ہے، یقینی وعدہ، مگر اس مدد کا استحقاق ہمیشہ صبر کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ کسی بھی کام کے لیے استحقاق کا ہونا تو ضروری ہے کہ اس بندے میں وہ استحقاق ہو، لائقت ہو، تب اس کو وہ انعام ملتا ہے۔ پیارے بھائیوں، صبر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اور یہ اس لیے تاکہ اہل حق مکمل طور پر اہل حق ٹھہرے اور ظالم مکمل طور پر ظالم ثابت ہو جائے۔ نصرت الہی کا استحقاق ایمان اور صبر ہے، ثابت قدمی ہے، جیسا کہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 47 میں ارشاد فرمایا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ لیکن ذی وقار سامعین و ناظرین کرام، آج دنیا میں ایمان کے دعوے داروں کی بہتات ہے، مگر اس پر عمل و استقامت والوں کا فقدان ہے۔ مظلوم مسلمان کی مدد کرنا فرض ہے، مظلوم مسلمان کی مدد کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، لیکن آج اس مدد کے لیے کون نظر آ رہا ہے؟ جبکہ ہمارا فلسطین خون میں رنگین ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ فلسطین والوں کے لیے امتحان ہے۔ ارے یہ امتحان تو پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کا ہے۔ فلسطین والے تو ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، یہ امتحان دنیا بھر کے مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کے لیڈروں کا ہے، تمام مسلم ممالک کا ہے، یہ امتحان پوری امت مسلمہ کا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو حالات آپ کے سامنے ہے، اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں ہم فلسطین کی آزادی چاہتے ہیں۔ ان حالات سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان غلام ہیں، تمام مسلم ممالک غلام ہیں۔ آزاد صرف فلسطین ہے، باقی جتنے ممالک ہیں مسلمانوں کے سارے غلام ہیں، اپنی آزادی سے کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتے، تو یہ کیسے آزاد ہے؟ سارے غلام ہیں میرے بھائیوں۔ بہرحال ذی وقار سامعین کرام، نصرت الہی کا پہلا سبب ایمان ہے، اور آج دنیا میں ایمان کے دعوے دار تو بہت ہیں، مگر اکثر لوگ شرک کے دلدل میں پھنسے ہیں، رب تعالیٰ پر صحیح سے ایمان نہیں لاتے، یا ایمان لا کر شرک و بدعت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نصرت الہی رک جاتی ہے۔ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سورۃ یوسف۔ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہے۔ ذی وقار سامعین و ناظرین،
اب آتے ہیں دوسرے سبب کی طرف جو کہ عمل صالح ہے۔ ایمان لانے کے بعد عمل صالح بہت ضروری ہے۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مدد فرماتا ہے، جیسا کہ سورۃ النور کی آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ ان کو زمین میں اقتدار دے گا، ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ ذی وقار سامعین کرام، یہاں جس خلافت کا، جس غلبے کا وعدہ کیا گیا ہے، جس اقتدار کا وعدہ ہے، اس کا تعلق اولاً رسول اور اصحاب رسول سے ہے، مگر طبعاً اس کا تعلق پوری امت سے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلبہ اور اقتدار اہل ایمان کے عمل کا نشانہ نہیں، یہ غلبہ، یہ اقتدار ایک الہی انعام ہے جو ایمان اور عمل کے نتیجہ میں مؤمنین کی جماعت کو دیا جاتا ہے، واقعی انعام الہی۔ مگر مؤمنین اس انعام الہی کے حصول کے لیے سچے دل سے محنت و کوشش بھی کریں گے، محنتیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس لیے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عملی میدان میں اترنا چاہیے، لیکن افسوس کہ ہم بے عمل ہوتے جا رہے ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، زمین بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، زمین بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے عمل لازم تکمیلی تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ میرے پیارے بھائیوں، عمل بہت ضروری ہے، کوششیں بہت ضروری ہے، جیسا کہ سورۃ النجم کی آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وہ سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ صرف خواہشوں اور تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا، خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ مسلمانوں کا غلبہ چاہتے ہو تو اس کے لیے محنت بھی کرو گے۔ آج مسلمان ہر میدان میں پیچھے ہے، صد افسوس کی بات ہے، اور اس کا حل قرآن مجید کی روح کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح ہر میدان میں محنت کی ضرورت ہے، اور سائنس میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے مسلمان اپنا وقت بھی لگائے گا، اپنی صلاحیتیں بھی وقف کرے گا۔ مال و جان کی قربانی کی ضرورت پیش آئی تو کسی بھی قربانی سے انکار نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو مؤمنین کی جانوں اور مالوں کا سودا فرما لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کی مالوں کو، بے شک اس کے بدلے ان کے لیے کیا ہے، جنت ہے۔ جنت کے عوض اللہ تعالیٰ نے مومن کو خرید لیا ہے۔ اب مومن کا کام صرف دین کے لیے لڑنا ہے، دین کا غلبہ ہے، دین کی سرفرازی ہے۔ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، مومن اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، تو وہ قتل بھی کرتے ہیں اور اس راستے میں شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب مومن کا کام یہی ہے، دین کی سرفرازی، اور اللہ رب العالمین اسے کامیابی ضرور عطا فرماتا ہے۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک الفوز العظیم۔ تو میرے بھائیوں، جب مومن یہ کام کرتا ہے، خلوصی دل سے کرتا ہے، تو اسے
فوز عظیم، بہت بڑی کامیابی ملتی ہے۔ تو دوسرا سبب عمل تھا۔ اب آتے ہیں تیسرے سبب کی طرف، اور وہ ہے عمل میں اخلاص۔ حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، میرے بھائیو اعمال کا دار و مدار ہی نیت پر ہے۔ عمل میں اخلاص ہوگا تو اس عمل کا نتیجہ بھی الحمدللہ بہترین نکلتا ہے۔ اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، یقینی بات ہے۔ جیسا کہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 3178 میں ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے کمزور لوگوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں اور ان کی عبادات اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک اور سبب اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے کی ہدایت کریں گے، اور بتحقیق اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اس کے علاوہ باقی اسباب انشاءاللہ العزیز آئندہ موقع ملے تو بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔